ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اگر بیان سے جلسہ سے جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو رہا تھا. اگر جلسہ کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سویا ہوا نہیں ہے. سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا. یہ مر گیا ہے اس لیے جلسے کے بعد بھی جاگ نہیں رہا. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو, آپ ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا, 2 بوٹی کھائے گا, بس اتنا ہی کرے گا. آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے. اگر وہ مدرسے میں پڑھتا, اس کے بعد اسکول میں پڑھتا, تو اس کو خدا بھی مل جاتا, رسول بھی مل جاتا. آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے. دھیان سے سنیے. آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. روز اخبار پڑھتا ہے. پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا. روز موبائل دیکھتا ہے. لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا, جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے, مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے. دیکھو تم کہاں ہو. دھیان سے سنیے گا, میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے, میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے گا خدا کا بندہ. لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ رمضان میں. وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ جنازہ. غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے وہ. اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے, تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے, سٹاسٹ بولیں گے, فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں. لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا. ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا, نبی سے بھی دور کر دیا, قرآن سے بھی دور کر دیا. آج سچا پکا وعدہ کیجئے, اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں, اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں, اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے. اب بتائیے کیا جائے. میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے. یہ آخری پیغام سیرت کا تھا, میں سنا رہا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے, کس میں کتنا ثواب ملتا ہے, عشق والے حساب کیا جانے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو, ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے, جو چاند کو شرما دے. عورتوں کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ نمک تیز ہوگا لاٹھی سے خبر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ ذرا دھیان رکھیے گا. ٹیبل پر پانی ہے, گلاس ہے, گلاس میں پانی ہے, آدھا گلاس ہے, پورا بھرا ہوا نہیں. جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے, بہت دھیان سے سنیے گا. آپ کس کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں اس دنیا میں, یہ میں جوانوں کو سنا رہا. اس کے بعد عورتوں کا 2 پیغام آئے گا, جلسہ نکل جائے. مشکل سے 10 سے 15 منٹ کا آپ کا جلسہ ہے, اس کے بعد جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے. دھیان سے اس کو سنیے گا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. گلاس میں پانی ہے, آدھا گلاس پانی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا ہی گلاس پانی ہے, یار آدھا خالی ہی ہے. یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا. اس کا خیال بڑا نہیں ہے, چھوٹا ہے.
جو آدمی کر الحمدللہ آدھا گلاس پانی تو ہے یار، آدھا گلاس تو ہے ماشاءاللہ، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا خیال بنا۔ باغ میں پھول کھلا ہوا ہے، گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پھول زخمی ہے، غمگین ہے، یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا، اس کا خیال چھوٹا۔ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ پھول کھلا ہوا ہے، واقعی یہ میری طرح ہنس رہا، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا حوصلہ بلند۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جیل میں دو قیدی، ایک آدمی نے باہر دیکھا تو دیکھا کیچڑ ہے، ایک آدمی نے دیکھا باہر تو پھول ہے۔ ایک قیدی کہتا ہے یار باہر پھول ہی پھول ہے، دوسرا قیدی کہتا ہے باہر کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ جو کہتا ہے کیچڑ ہی کیچڑ ہے یہ ترقی نہیں کرے گا، اس کی سوچ چھوٹی ہے۔ جو کہہ رہا پھول ہی پھول ہے یہ ترقی کرے گا، اس کا خیال بڑا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک مائک ٹائسن تھا، باکسر تھا، اس کا نام تھا عبدالعزیز، اس کا مقابلہ ہوا تو جو اس کا حریف تھا اس نے کہا اس کے منہ توڑ دوں گا، اس کے بازو توڑ دوں گا، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ جب اس کا انٹرویو ہوا عبدالعزیز کا، وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے ایک پپو ہے اور کچھ نہیں ہے، 2-3 منٹ میں اس کو چارچت کر دیا۔ کہا اتنی جلدی تم کیسے جیت گئے؟ کہا کہ اس کا خیال چھوٹا تھا، میرا خیال بڑا تھا، میں حوصلے کے ساتھ تھا اس لیے میں جیت گیا، وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا اس لیے ہار گیا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، آپ دیکھیں گے ایک بات، بہو سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری سسرال کیسی ہے تو وہ سسرال کی تعریف کرتی ہے، شوہر کی تعریف کرتی ہے، اور اگر کسی کی شکایت کرتی ہے تو وہ ساس کی شکایت کرتی ہے۔ ایک بات دیکھیں گے آپ تجربے کی، کسی بھی بہو کو آپ پوچھ لیجئے تم میکے سے سسرال گئی ہو، سسرال میں تم کو کون پسند ہے کون پسند نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ بولے گی شوہر پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ اسی بہو سے پھر پلٹ کر کے آپ پوچھئے کہ تمہیں میکے سے سسرال کون لائی، تو وہی بہو کہتی ہے کہ مجھ کو ساس لے کر کے آئی ہے۔ اگر ساس اس کو میکے سے سسرال نہیں لاتی تو اس کو اچھا شوہر ملتا، اچھا گھر ملتا۔ دیکھیے احسان بھول جانے کے بعد آدمی جنت جیسے گھر کو جہنم بنا لیتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، آپ اس کو گھر میں اچھا کھلائیے بڑے خوش ہوں گے، اچھا کپڑا پہنائیے بہت خوش ہوتے، مکان بنا کر کے دے دیے بڑے خوش ہوتے۔ آپ کہیے بچہ پڑھنا ہوگا، تم کو 8-8 گھنٹے پڑھائی کرنی ہوگی، تم کو آگے بڑھنا ہوگا تو اس کا من چھوٹا ہو جاتا، کھانے میں آگے پڑھنے میں پیچھے۔ راز کیوں ہے؟ وہ بچہ حوصلہ ہارا ہوا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ یاد رکھیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھلا دیں گے یہ بچہ میرا احسان یاد رکھے گا، مکان بنا کر کے دیں گے یہ احسان میرا یاد رکھے گا، اچھا کپڑا پہنایا یہ احسان یاد رکھے گا۔ میں تجربے کی بات کرتا ہوں، یہ آپ کے احسان کو بھول جائے گا۔ ایک کام کیجئے، ایک احسان کیجئے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا۔ آپ خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو یاد رکھے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بھائی گھر میں کہتا مکان بنے گا، دوسرا بھائی گھر میں کہتا مکان نہیں بنے گا۔ جو کہہ رہا مکان نہیں بنے گا وہ صحیح پر ہے، جو کہہ رہا مکان بنے گا وہ صحیح پر ہے۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں، جو بھائی کہہ رہا مکان بنے گا آج بنے گا، اس کے لیے مکان بنانا آسان ہے، اس کا حوصلہ بلند ہے۔ جو بھائی کہہ رہا کہ مکان ابھی نہیں بنے گا بعد میں بنے گا، یہ حوصلہ ہارا ہوا ہے۔ بات اس کی صحیح ہے جس کو کام ہر مشکل کام آسان لگتا ہے، بات اس کی غلط ہے جو ہر آسان کام کو مشکل کام سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ رہنا ہے، دوسرے کے بارے میں خیال اچھا رکھنا ہے، اپنے بارے میں خیال اچھا رکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خواب دیکھیں گے پورا نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں پھنس گئے۔ قبا میں پیبند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر۔ قبا میں پیبند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر۔ خزانہ نے جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ خزانہ نے جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی۔